سوال کیا جاتا ہے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ صحیح مسلم کے اندر حدیث آئی ہے 134 نمبر کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے کسی کے پاس شیطان آتا ہے اور وہ شیطان یہ کہتا ہے کہ اس آسمان کو کس نے بنایا، زمین کو کس نے بنایا، فلاں چیز کو کس نے بنایا، فلاں چیز کو کس نے بنایا، پھر پہنچتے اللہ کو کس نے بنایا، تمہارے رب کو کس نے بنایا، وہاں تک پہنچ جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جواب نہیں سکھایا، آج جواب دیتے ہیں اسٹیج پہ لاجک سے، عقل سے، فلسفی سے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اگر نوبت یہاں تک آ جائے، سوال کرتے 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 سوال کرنے والا یہاں تک پوچھ بیٹھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَلْيَنْتَهِ، ایسے آدمی کو اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے اور رک جانا چاہیے، اسی پر بس کرنا چاہیے، ٹھہر جانا چاہیے۔ اگر اس کا کوئی جواب ہوتا لاجک سے، عقل سے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھاتے۔ دین کی جو بات پہنچانی تھی رسول ہم تک پہنچا گئے، آپ نے اس میں بخیلی نہیں کی ہے۔ جب نوبت یہاں تک آ جائے کہ خالق کو کس نے خلق کیا، پیدا کیا ہے، بس کرو، یہاں سے آگے مت بڑھو، یہی حد ہے، اس حد کو کراس نہ کرو، اللہ سے پناہ مانگو کہیں تم شیطان کے آلے کار نہ بن جاؤ۔ وہاں تک ہم نہیں پہنچ سکتے۔ اور یہ جو عقل اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، اللہ کی بنائی ہوئی چیز ہے، اس عقل کا استعمال بے جا نہیں کریں گے اور اس عقل سے ہر سوال کا جواب دینے کی کوشش نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتاب دی ہے، شریعت دی ہے، پیغمبر بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کا نزول ہوتا تھا۔ ہم لوگوں کو اللہ کے بارے میں کیسے بتائیں گے؟ اللہ نے ہمیں بتایا ہے، اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا ہے، اپنی طرف سے گڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ پورا قرآن اللہ کے بارے میں بیان کرتا ہے۔ اگر توحید سمجھانی ہو، کسی کو اللہ کے بارے میں بتانا ہو، کسی کو ایک اللہ کے بارے میں علم دینا ہو، کسی کو اللہ کے وجود پر دلیل دینی ہو، قرآن سے ہم دیں گے۔ یہ پورا قرآن اللہ کے بارے میں بیان کر رہا ہے۔ یہ کس لیے آیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کس سے کر رہے تھے؟ کس چیز کی تبلیغ کرتے تھے؟ قرآن کی تبلیغ کرتے تھے۔ اللہ کی طرف سے قرآن آتا تھا، اس کی تبلیغ کرتے تھے۔ آج لاجک سے تبلیغ ہو رہی ہے، لاجک تبلیغ نہیں ہے، یہ قرآن تبلیغ ہے، حدیث تبلیغ ہے۔ قرآن اور حدیث سے ہم دین بتائیں گے، اللہ کا وجود بھی بتانا ہو قرآن سے دیں گے۔ یہ جو قرآن 30 پارے ہیں، ان 30 پاروں میں 1/3 قرآن توحید کے بارے میں بیان کرتا ہے۔ ایک تہائی کتنے پارے ہو گئے؟ تقریباً 10 پارے ہو گئے، یعنی 10 پارے میں اللہ کی توحید بیان کی گئی ہے۔ آپ 10 پارے کو نگلیکٹ کر کے عقل سے لاجک دے رہے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کی وجود کے بارے میں ایسی سی مثالیں دی گئی ہیں اتنے اچھے اور انوکھے انداز میں، وہی ہمارے لیے کافی ہے۔ آئیے ایک دو چیزیں دے کر آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ برکیف اس عقل کو آزاد نہیں رکھیں گے، ہر چیز کو عقل سے بتائیں، ہر چیز کو قرآن سے آپ جواب دے سکتے ہیں، اللہ کی وجود کو بھی قرآن سے جواب دیں گے، اپنی عقل سے دینے کی ضرورت نہیں۔ یہ عقل تابع ہے شریعت کے، وحی اور رسالت کے تابع۔ اس عقل میں اچھائی بھی ہے اور اس عقل سے ہم غلط بھی سوچ سکتے ہیں، ادراک نہیں کر سکتے اللہ کی وحی اور اللہ کی حکمت کا، تو یہ عقل تابع ہے شریعت کے۔ یہ قرآن کافی اللہ کے وجود کے بارے میں بتانا ہو، دین کے بارے میں بتانا ہو، جنت جہنم کے بارے میں بتانا ہو، دوبارہ زندہ کیے جانے پہ بتانا، اللہ نے باریک سے باریک مثال دے کر ہمیں سمجھایا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں بتانا ہو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ طور میں آیت نمبر 35 ہے، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون۔ اللہ کہتا ہے کیا یہ لوگ بغیر خالق کے خود سے پیدا ہو گئے؟ پوچھو ذرا ان سے، جو لوگ اللہ کی خالقیت کا، اللہ کے خالق ہونے کا انکار کرتے ہیں، ان سے پوچھو، دو سوال کرو، کیا یہ لوگ بغیر خالق کے خود بخود پیدا ہو گئے یا انہوں نے اپنے آپ سے اپنے کو خود سے بنا لیا ہے؟ اپنا خالق خود ہے، خود کریٹر ہے؟ وہ کیا جواب دے گا؟ نہیں، خود سے پیدا نہیں ہوئے۔ اور کوئی بھی آدمی دعویٰ نہیں کرتا کہ انسان کو میں نے بنایا، کوئی دعویٰ کرنے والا نہیں، تو ضرور کسی نے بنایا ہے۔ اسی بنانے والے کا نام خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے، اللہ ہے، اسی بنانے والے کا نام۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ اور قرآن میں ارشاد فرمایا، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ ان قریب ہم اپنی نشانیاں دکھائیں گے آفاق میں، آفاق یہ جو کنارے ہیں افق کے،
آسمان کے کنارے ہیں، آفاق میں ہم اپنی نشانیاں دکھائیں گے اور لوگوں کو اپنی ذات کے اندر بھی نشانیاں دکھائیں گے، حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ ان کے لیے واضح ہو جائے گا یہ حق ہے، یہ صحیح ہے۔ دراصل قرآن کے پس منظر میں ہے کہ قرآن یہ حق ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے وجود کے لیے بھی آفاق میں نشانیاں ہیں۔ آپ دیکھیں سورج، چاند، ستارے، قمقمے، بجلی، لائٹ، ٹھنڈی، گرمی، بارش، کتنی ساری نشانیاں آسمان میں۔ پھر زمین میں کتنی ساری نشانیاں ہیں۔ آسمان اور زمین کے اندر بہت ساری نشانیاں قدرت کے مظاہر ہیں۔ پھر انسان کے اپنے اندر کتنی نشانیاں ہیں، انسان کے اپنے جی میں بہت ساری نشانیاں ہیں۔ صرف ایک چیز پہ غور کریں، اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے کہا اللہ مصور ہے۔ مصور کسے کہتے ہیں؟ تصویر بنانے والا۔ اللہ صورتوں کو، شکلوں کو بنانے والا ہے۔ دیکھیے بیٹھے ہیں 100 کے قریب ہوں گے، کسی کا چہرہ کسی سے نہیں ملتا ہے، یہ بنانے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ یعنی ہر کسی کی شکل کو اللہ الگ الگ انداز میں بنا رہا ہے۔ ایک دن میں پوری دنیا میں لاکھوں لوگ پیدا ہوتے ہوں گے، لاکھوں لڑکے اور لڑکیاں، کسی کی شکل کسی سے نہیں ملتی ہے۔ اللہ اکبر، المصور، اللہ مصور، تصویر بنانے والا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں موبائل بنانے والا نوکیا، ایک نوکیا کا ایک ماڈل آتا ہے، 1 سال 2 سال 5 سال، کتنے سال کے بعد دوسرا ماڈل جو ہے لانچ کرتا ہے۔ کتنا ٹائم لگتا ہے ایک سیکنڈ ماڈل کو لانے کے لیے۔ اللہ ایک دن میں، اور ایک دن چھوڑیں 1 منٹ میں کتنے بچے پیدا ہوتے ہوں گے پوری دنیا میں، جس کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ اور کمال یہ ہے کہ سب کی شکلیں الگ، سب کی شباہت الگ، بولیاں الگ، پورے جو ہے اسٹرکچر، ساخت، انداز، سب کی چیزیں الگ۔ کسی انسان سے کہا جائے، انسان تو انسان کو بنا ہی نہیں سکتا، صرف شکلوں کو، اتنی شکلیں تو بنا سکتا ہے، تھرا جائے گا، کوئی نہیں بنا سکتا۔ تو کیا یہ چیزیں حیرت میں نہیں ڈالتی ہیں کہ کوئی بنانے والا ہے جو اتنی شکلوں کو بناتا ہے؟ پھر یہ جسم دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے جسم کے اندر جو چیزیں فٹ کی ہیں، جو چیزیں بنائی ہیں، بڑے سلیقے سے اللہ تعالیٰ نے بنایا کہ ہم بہترین ڈھانچے میں انسان کو بنائے، احسن تقویم، بہترین ڈھانچہ ہم نے انسان کو دیا ہے۔ لیٹرین کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے نیچے دیا ہے، اگر یہاں آگے میں لیٹرین کرنے والا دیتا، یہ جو بیٹھے ہیں یوسف صاحب آپ کے پاس نہیں بیٹھتے، گندگی آ رہی، بدبو آ رہی، اللہ نے ایسی جگہ دیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے پاس بیٹھ پاتے ہیں۔ آنکھوں کو دیکھیں، اللہ نے 2 آنکھ دیا، نازک آنکھ ہے، پھر آنکھ کے پروٹیکشن کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک پردہ دے دیا ہے، اور اس پردے کے اندر کیا کمال ہے کہ ہم جھپکتے ہوئے رہتے ہیں، کھولتے بھی ہیں، بند بھی کرتے ہیں۔ جسم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہڈیاں لگائی ہیں۔ ہڈی، جب ہم کہتے ہیں کہ یہ چیز سوکھ کر ہڈی ہوگی، اس کا مطلب یہ چیز بہت ٹائٹ ہو گئی ہے، لیکن دیکھیں قدرت نے جسم کے اندر ہڈیوں کا کیا نظام دیا ہے۔ پیچھے والی ہڈی جو ہے، پیچھے ریڑھ کی ہڈی دیکھیں، جھکنے والی ہڈی، فولڈ کر لیں، جیسے بستروں کو فولڈ کر کے رکھ لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کا نظام، ہڈیوں کو کیسے فولڈ کا سسٹم بنا دیا۔ ہاتھی میں کلائی کو یہاں سے موڑنا ہے، دیکھیں کیسے اللہ نے نظام بنائے، کلائی کو موڑتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں ناک سے سونگھنے کا، یا اسی طریقے سے انسان جو ہے کہ دل کے اندر جو ہے جس دل دھڑکنے کا، دماغ سے سوچنے کا، یا جو ہے اسی ہاتھ میں جو انگلیاں ڈال دیا ہے، یہ صرف ساری چیزیں بنا دیتے۔ یہ صرف انگلی نہ ہوتی نا، اپنے کوٹ اور پینٹ کا بٹن نہ کھول سکتے تھے نہ لگا سکتے تھے، اپنے کوٹ اور پینٹ کا بٹن تک نہیں لگا سکتے، معمولی انگلیاں، ان انگلیوں سے ہم نے فلائٹ بنایا، ہم نے راکٹ بنایا، ہم نے جہاز بنایا، دنیا کا سارا سامان انہی دونوں 5 انگلیوں سے۔ تو کیا کاریگری ہے اللہ رب العالمین کی کہ سلیقے سے جسم کے اندر ساری چیزوں کو فٹ کر دیا۔ انسان اپنی ذات کے اندر بھی غور نہیں کرتا، اگر غور کرنا چاہے انسان کی اپنی ذات اللہ تک پہنچا دے گی، لیکن وہ ناشکرا ہے، ہدایت اس کی قسمت میں نہیں ہوگی، اس لیے وہ اللہ تک نہیں پہنچ پا رہا ہے۔ تو میرے بھائی، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا کام ہے اللہ کا پیغام دنیا والوں تک پہنچا دینا، اور اللہ کا پیغام قرآن اور حدیث ہے، لاجک نہیں ہے، ڈائلاگ نہیں مارنا ہے دین میں۔ اللہ نے قرآن دیا ہے، پیغمبر بھیجا ہے، دین دیا ہے، اس دین کو ہمیں دنیا والوں تک پہنچانا ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی دین پیش کرتے تھے. صحابہ کرام اپنی طرف سے لاجک دے دے کر کے اسلام میں نہیں داخل کراتے تھے. قرآن پڑھتے تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتے تھے. یہی دین بتائیں, اور آپ کسی کے ٹھیکے دار نہیں ہے کہ کسی ملحد کو زبردستی اسلام میں داخل کریں. اللہ نے اگر اس کے دل پر مہر لگا دی ہو, کسی کی مجال نہیں اسلام میں داخل کر سکے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کو اسلام میں داخل نہیں کر سکے, جبکہ آپ سے بہتر دنیا کا کوئی داعی, کوئی مبلغ, کوئی معلم, مدرس ہو سکتا نہیں ہو سکتا ہے. اور کمال کی بات, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی, دل کا ارمان تھا میرے چچا مسلمان ہو جائے, دل کا ارمان پورا نہیں ہوا. آپ سوچیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت ہوتے ہوئے آپ مسلمان نہیں بنا سکے. کیا ہم اپنی چاہت سے کسی کو اسلام میں داخل کر سکیں گے؟ نہیں. تو آپ کسی کی خوشی کے لیے الٹی سیدھی عقلی لاجک دے کر کے دین کا اور عقیدے کا تیا پاچا نہ کریں. آپ حق بیان کریں, حق واضح کر دیں, آپ کی ذمہ داری ختم. اگر ہدایت لکھی ہوگی وہ اسلام میں داخل ہوگا, نئی ہدایت قسمت میں ہوگی نہیں داخل ہوگا.